السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ایک ویڈیو میں بس ہونے والی نہیں ہے بات، پھر بھی میں پارٹ 2 بنا رہا ہوں۔ اس لیے شارٹ کٹ میں اگر میں یہ بات کہوں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو ہوتا ہے جنوں کی مدد سے۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کو بہکائیں، وسوسے ڈالیں۔ بات شروع یہیں سے ہوتی ہے جب بھی قرآن کو پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کی سیکیورٹی میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ وہ کیسے شر پھیلائے گا؟ وہ شر جب تک نہیں پھیلا سکتا جب تک آپ کے دماغ میں نہ گھس جائے، آپ کے دل میں نہ گھس جائے، آپ کے ارادوں میں نہ گھس جائے۔ آپ کو طواف کرتے کرتے بھی وہ بہکاتا ہے، طواف کرتے کرتے بھی لوگ جو ہے اپنے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، پاکٹ مارتے ہیں، سامان چراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میری بیوی کھو گئی، میرا پاسپورٹ کھو گیا۔ اکثر پاکستانی کرتے ہیں ایسی حرکتیں۔ غرض یہ کہ ابلیس، شیطان تو ایک صفت ہے، ابلیس یعنی جن، اس نے یہ اجازت مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں انسان کے دماغ میں گھسوں، دل میں گھسوں، اس کو بہکاؤں، وسوسے ڈالوں۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تمام جنوں کا آنا جانا آسمانوں پہ بند ہو گیا تھا، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ بھائی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا راستے میں جبرائیل کو روک کے یہ لوگ کچھ گڑبڑ تو نہیں کرے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ جادو وادو کوئی چیز نہیں ہے، سب بیکار باتیں ہیں، وہ اصل میں اپنے نبی کی محبت میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ کچھ نالائقوں نے یہ لکھ دیا ہے حدیث کی کتابوں میں، روایتوں کی کتاب میں کہ محمد رسول اللہ پہ جادو ہوا تھا، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، حضرت علی کو 2 صحابہ کے ساتھ آپ نے بھیجا ایک اندھے کنویں میں جا کے۔ یہ اندھا کنواں کیا ہے بھائی؟ سوکھا ہوا کنواں بولیے نا، اندھا کنواں۔ اس میں ایک پتھر کے نیچے ایک پتلا نکلا، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی، وہ لوگ نکال رہے تھے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارے میرے بھائی کہاں ہیں آپ لوگوں کی عقل؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت نہیں کرے گا قرآن بھیجتے ہوئے؟ کیا آپ اس کتاب کو کوئی ناول سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آخر؟ جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان بھر کے بھیج دی اللہ تعالیٰ، وہ یہودیوں نے گولی ڈال دی، ہمارے لوگ چوس رہے ہیں۔ میں بارہا کوشش کرتا ہوں کہ یہ نالائقوں کا ذکر نہ کروں، مگر مجبور ہو جاتا ہوں، نیند میں سے اٹھانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ محمد الرسول اللہ پہ الزام لگا دے رہے ہیں کہ جادو ہوا تھا۔ یار عقل، کہیں تو کچھ عقل ہونا چاہیے۔ وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی جو ہیں وہ 2-3 مہینے تک جادو کے اثر میں رہے، اور کئی بار ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ جب بھی جادو ہوا ہے بیکار کی باتیں کرتے تھے، عجیب باتیں کرتے تھے۔ وہ صحابہ نے لکھ لیا قرآن ہے سمجھ کے۔ اچھا پھر اس آیت کا کیا کروں میں؟ انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر ان آیتوں کا کیا کروں جو آیت ہم چاہتے ہیں آپ کے پاس رکھتے ہیں، جو آیت چاہے بھلا دیتے ہیں۔ آج بھی ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کتاب کے اندر سے الفاظ غائب ہو سکتے ہیں، پوری کتاب کی کتاب غائب ہو جائے گی۔ اللہ ہے وہ، کم سے کم اتنی عقل نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں تو کم سے کم اچھا گمان رکھیے۔ بہرحال کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بس اندھی تقلید، اندھی باتوں میں چلے جا رہے ہیں۔ وہ میری ساس نے مجھ پہ جادو کروا دیا، میری بیوی نے کروا دیا، میری بہن نے کروا دیا، میری ننند نے کروا دیا، میرے دشمن نے کروا دیا، میرے بزنس پارٹنر نے جادو کروا دیا، میرے کھندلے میں کوئی چیز آ گئی۔ اور یہ عامل آپ جیسے نالائقوں کو اور گدھے بناتے ہیں۔ وہ اتنے پیسے دے دو میں صدقہ اتاروں گا، ایک جان دینا پڑے گا، ایک دل لانا پڑے گا، وہ فلاں کرنا پڑے گا، میں اتارا کر دوں گا، میں گھر کی بندش کر دوں گا، 11 مرتبہ جو ہے چکر لگا لیں گے، فلاں کریں گے، آیت الکرسی پڑھو یہ ہو جائے گا، آیت الکرسی۔ کچھ نہیں ہونے والا ہے آیت الکرسی اور کرسی سے۔ پوری قرآن کے حافظ بھی رہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہونے والا اگر ہے تو اللہ پہ ایمان لانے سے ہونے والا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے قرآن کی ایک آیت کے اوپر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے 63 ٹائمز ذکر کیا ہے جادو کا، سحر کا، تو یقیناً جادو ہے۔ لیکن جادو سمجھیے تو صحیح، جادو کہتے ہیں اس اثر کو جو جن آپ کو الگ طریقے سے ڈراتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کو ہٹا کے اپنی خود کی بادشاہی کرے۔ آپ اللہ سے نہ ڈریں، اس سے ڈریں۔ ہم تو اللہ سے ڈرتے بھی نہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا یقین کم سے کم کرے، قرآن کا یقین کو کم سے کم کرے، اور ایسی آیتیں الٹی سیدھی آپ کے دماغ میں ڈالے
قرآن سے ہی گمراہ کروائے، اپنے عاملوں سے، اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے، اپنے مرشدوں سے، اپنے یہ تھرڈ کلاس قسم کے جادوگروں سے۔ جادو کہاں نہیں ہوتا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جادو صرف مسلمانوں میں ہوتا؟ جادو غیر مسلموں میں نہیں ہوتا، جادو کرسچنوں میں نہیں ہوتا، جادو ہندوؤں میں، سکھوں میں، بدھسٹ میں نہیں ہوتا؟ ذرا چلے جائیے، جا کے دیکھیے امریکہ میں، رشیا میں، ملیشیا میں، چائنا میں، ارے معمولی آپ کے کلکتہ بنگلہ دیش جا کے دیکھ لیجئے کیسا جادو ہوتا۔ بہرحال شارٹ کٹ میں یہی ہے کہ جادو ایک طاقت ہے جو جنوں کے ذریعے سے استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کو جن کا پہلے غلام بننا پڑے گا، اس کا غلام بننے سے پہلے وہ آپ سے یہ اقرار لے گا۔ یہاں حیدرآباد کے اندر ایسے کچھ سڑے ہوئے محلے ہیں جہاں یہی ٹھپا مارے ہوئے باٹا کے جوتے رہتے ہیں، وہاں باضابطہ جادو سکھایا جاتا ہے۔ اس میں فراڈ لوگ 90%، 95% فراڈ ملیں گے آپ کو، جو صرف جادو کے نام پہ دھوکہ دینا، پڑھ کے پھونک دینا، تعویذ بنا دینا، تاگے پہ باندھ کے پڑھ دینا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ سب خرافات ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے وہاں جادو کا اثر ہے تو نبی پہ جادو کروا دے رہے، ارے نالائق لوگ، اور جادو جس کا نہیں ہے وہ تو پوری قرآن کا انکار کر دے رہے۔ کیا ایکسٹریم ہے یار یہ۔ بہرحال اپنی عقل کا علاج کرائیے، اور آپ کو اگر جادو سے بچنا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پہ کام کیجئے۔ جس جاب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ، یہ نہیں، نیشنل گورنمنٹ نہیں، انٹرنیشنل نہیں، بلکہ یونیورسل گورنمنٹ کے آپ ممبر ہیں، آپ امپلائی ہیں، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی ڈیوٹی پہ رہیے۔ تھرڈ کلاس کچرے میں گھومتے پھریں گے تو جیسا بیکٹیریا لپٹے گا ویسے ہی جادو بھی لپٹے گا، اور تھرڈ کلاس قسم کے مولوی آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ کروائیں گے، آپ اپنے ہوش و حواس گم کر دیں گے، آپ کی زبان سے وہ بولے گا، آپ کی بیوی سے جھگڑا ہوگا، اور الٹا اثر بیوی پہ ہو جائے گا۔